اب دیکھیں اس کیس کے اندر وکٹم نے خود بیان کیا پولیس کو کہ اس میں 2 لوگ ہیں، جو ایک ڈرائیور ہے اور ایک مالک ہے، جو پورے طریقے سے اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں. لیکن وکٹم کے والد کی طرف سے ایک از خود اپلیکیشن دائر کی گئی بیفور دی لرنڈ علاقہ میجسٹریٹ، اور اس میں اس نے جا کے بچی کا کہا کہ 164 کا بیان ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. اور اس پہ جو ہمارے معزز میجسٹریٹ صاحب تھے انہوں نے پہلے اس بچی کو طلب کیا، اور اس بچی کے بارے میں جب میڈیکل لیگل اوپینین آئی کہ وہ ہسپتال سے عدالت میں اس کو نہیں لے جایا جا سکتا، تو ہمارے لرنڈ علاقہ میجسٹریٹ صاحب نے جا کے ہاسپٹل میں اس کا بیان لکھا، اور اس بیان کے اندر اس بچی نے کہا کہ جی مالک کا تو میں نے نام پولیس کو نہیں لکھایا تھا، لیکن جو ڈرائیور ہے اس نے زیادتی کی ہے. تو یہ اس قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ پریجوڈیشل پروسیڈنگ ہے جو کہ بچی کے خود والد نے کر دی کہ ایک امیر آدمی نے اس کو مینج کر لیا. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی فوٹیجز موجود ہیں کہ جو آرٹیکل 164 قانون شہادت ماڈرن ڈیوائسز کی بات کرتے ہیں، تو وی آر ان سیکوینس آف انویسٹیگیشن کے ہم اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ ان ویڈیوز کو جس میں وہ بچی پورے طریقے سے ملزمان کی گئی واردات اور ملزمان کے نام جو ہے وہ اسپیسیفکلی اس نے لیے ہیں، تو وہ کلیکٹ کی جا رہی ہے. اس کو پی ایف ایس سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ ایپیکس ہے کہ سپریم کورٹ نے اشتیاق مرزا کیس کے اندر کچھ ایس او پیز جو ہیں وہ متعین کیے ہیں، اور اس کو فالو کرنا پڑتا ہے کہ اوریجنل ویڈیو بنانے والے کا سٹیٹمنٹ لینا ہے، اس ویڈیو کو پی ایف ایس سے بھجوانا ہے اس کی سرٹیفیکیشن کے لیے، جینوئننیس کو چیک کرنے کے لیے. تو اس پہ ابھی بہت کچھ ورک آؤٹ ہو رہا ہے. آئی او جو ہے وہ انڈر مائی لائن آف انکوائری ہے، وہ اس کو میں نے بلایا بھی ہے، لائن آف انکوائری بھی دی ہے. آج وہ ریکارڈ لے کے میرے پاس 12 بجے پیش ہو رہا ہے. اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا انہوں نے کمپلائی ود کیا یا نہیں کیا. لیکن بلال بھائی میں سمجھتا ہوں کہ معاشرتی جو میں نے بات کی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وکٹم کے ساتھ جب ادارے کھڑے ہیں، وکٹم کے ساتھ اسٹیٹ کھڑی ہے، تو اب سول سوسائٹی کا بھی کردار ہے کہ وہ بلیم گیم سے باہر آئیں اور وکٹم کو بالکل وہ اس بات پہ پینلائز نہ کریں. میں نے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ موٹر وے جو سیالکوٹ موٹر وے کیس کا فیصلہ آیا جس کی ہم نے پروسیکیوشن کی اور ملزمان کی سزائیں جو موت کی سزا تھی وہ کنفرم کر دی آنریبل ڈومینل بینچ آف لاہور ہائی کورٹ میں. میں نے اس میں ایک فقرے کا جواب دیا ہے، شاید آپ نے وہ فقرہ سنا ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ہمارے لاہور کے پولیس کے ایک بہت بڑے افسر نے کہا کہ وہ عورت اکیلی رات کو بچے لے کے موٹر وے پہ لینے کیا آئی. پیٹرول کیوں نہیں ڈلوایا؟ جواب دیا ہے کہ اب پنجاب محفوظ پنجاب ہے. جی پیٹرول کیوں نہیں ڈلوایا کہ اب پنجاب محفوظ پنجاب ہے اور میری سی ایم پنجاب کہ زیر سایہ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ عورت وہاں پہ رات کو لینے کیا آئی. اب ان لوگوں کو فکس کیا جائے گا کہ جو جینڈر بیس کو سامنے رکھتے ہوئے وائلنس کرتے ہیں، جو خواتین اور بچوں کے خلاف جنسی جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی پنجاب حکومت کی امبریلا کے نیچے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ پورے طریقے سے پروسیکیوشن کرے گا اور جوڈیشل سسٹم سے ان کو پورے طریقے سے ان کے ایکٹ کی سزا. شاہ جی اس کے اندر جہاں پہ وہ لڑکا جو ہے جن کے گھر میں یہ تھی ملازمہ، وہ ڈیفنس سے اپنا گھر چھوڑ کر آیا تھا ہماری خبر کے مطابق، ڈرائیور جو تھا وہ شامل تھا. اس میں جو باپ ہے اس نے بھی اپنا بیان جو ہے وہ بدلا اور شاید یہ بھی کہا کہ بیٹی جو ہے اس کی اب اٹاپسی جب مرنے کے بعد جو ہے وہ نہ کی جائے جبکہ وہ پریگننٹ تھی. لیکن اس میں وہ کلینک کہاں شامل ہوگی جہاں پہ یہ ڈی این سی کے لیے گئے تھے؟ کیا وہ بھی جرم میں شامل ہوں گے؟ کیونکہ یہ بھی ایک غیر قانونی کام تھا جو کہ کلینک نے کیا. بلال بھائی بالکل پورے طریقے سے، کیونکہ تفتیش ابھی ان پروگرس ہے، پورے طریقے سے ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا. وہ آپریٹس جو ہے وہ ہماری کیس پراپرٹی ہے، اس کو قبضے میں لینا ہے. سبسیکوینٹ ٹو دیٹ جو جگہ جائے وقوع کے حوالے سے جو گھر استعمال ہوا، جو ہاسپٹل استعمال ہوا. لیکن میں آپ کو جو بات آپ نے ابھی کی کہ والد اس کی اٹاپسی کرانا نہیں چاہتا تھا، ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ وہ اٹاپسی کرانا چاہتا ہے یا نہیں. اسٹیٹ کے لیے وہ عائشہ اس شخص کی جاوید کی بیٹی بعد میں ہے، اسٹیٹ کی بیٹی پہلے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ملتان کے اندر ثانیہ زہرا کیس آپ نے بالکل سنا ہوگا کہ جس کے اندر والد نے ثانیہ زہرا کو دفن کر دیا تھا، اور ہم نے اس کو جب ہمارے آفس نے اس کو ہائی پروفائل ڈکلیئر کیا تو ہماری ڈائریکشن پہ ہی وہ میڈیکل بورڈ بنا اور قبر کشائی کی گئی، اور اس کے بعد ثانیہ زہرا کی ڈیڈ باڈی کو وہاں سے نکال کے اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا. وہ ہم نے کیس لڑا، اور آپ اور ساری عوام جانتی ہے کہ ثانیہ زہرا کیس کے اندر اس کے خامند کو، اس کی ساس کو، اس کے دیور کو، خامند کو سزائے موت، ساس کو اور دیور کو عمر قید کی سزا جو ہے وہ دی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوارڈینیشن
آف ڈپارٹمنٹس کی ایک سکسیس سٹوری ہے. یہ میری سی ایم پنجاب کی ایک سکسیس سٹوری. شاہ جی یہ بتائیے کہ بچی جو تھی وہ پریگننٹ تھی کیونکہ تو ڈی این اے جو ہے وہ ہوا ہے ابھی تک یا نہیں ہوا کیونکہ اب تو دفن کر دیا؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جب بھی پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو اس کے وزراز وغیرہ جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. سبسیکوینٹ ٹو دیٹ اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ جب رپورٹ ہوا میٹر تو اس رپورٹ پہ یہ جو ڈی این سیز وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں سے جو فیٹس وغیرہ اگر وہ ریکور ہو جائے تو پھر اس کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس اس کیس میں ایک بڑی سٹرونگ ایویڈنس ہے کہ اس ڈی این سی کے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہی اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ رپورٹ کرتی ہے. اور پولیس کے پاس دیا گیا بیان میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے طریقے سے ایک ڈائنگ ڈیکلریشن ہے اور اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورا اپنا پروسیکیوشن کا کیس سٹینڈ کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس نمبر آف ججمنٹس ہیں اپیکس اگر سپریم کورٹ کی جنہوں نے اس قسم کے کیسز میں مرنے والے کا دیا گیا نزعی بیان جو پولیس کے پاس تھا اس کو پوری ویٹیج دی ہے اور ویٹیج دینے کے بعد اس پہ ججمنٹس دی ہیں جو اپ ہیلڈ ہوئی ہیں سزائیں اپیکس اگر سپریم کورٹ. جی وہ جو موٹر وے والا کیس تھا نا اس پہ بھی لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اس پہ کچھ نہیں ہونا. اس خیال پہ بھی ابھی لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ نہیں ہونا, لیکن موٹر وے پہ بھی جب آپ نے ٹیک اوور کیا تو امید بھی تھی اور ہوا بھی کیونکہ وہ ہائی پروفائل تھا. اس پہ بھی ہماری پوری امید ہے کہ کیونکہ آپ نے ٹیک اوور کیا ہے سی ایم صاحبہ کی انسٹرکشنز کے اوپر. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو جتنی شاباش ہے سی ایم صاحبہ کو اس سے زیادہ شاباش ہے کہ اگر یہ ایک خاتون یہ ریڈ لائن نہ بناتی تو شاید اس وقت یہ ادارے بھی کوارڈینیشن میں نہ ہوتے. شاہ صاحب ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور یہ دعا ہے کہ یہ انصاف آپ جلدی سے جلدی جو ہے وہ عوام کے سامنے لا سکے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ فرحاد علی شاہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا.